ماشاءاللہ پاکستان کے لیے اچھی خبروں کا زمانہ ہے۔ گزشتہ سال مئی میں بھارت کو عبرتناک فوجی شکست کے بعد سے پاکستان کی گلوبل پریسٹیج مسلسل اونچائیاں چھوتی نظر آ رہی ہے۔ گو کہ پاکستان کی عالمی شناخت میں گزشتہ ایک سال کے دوران زبردست بہتری آئی، مگر اسی دوران اندرون ملک سیاسی حالات اور خاص طور پر دہشت گردی کے ماحول نے اس پورے معاملے میں چند تشویشناک سوالات کو جنم دیا۔ آج اندرون ملک مفاہمت اور سیاسی حالات میں بہتری کی ایک زبردست پیش رفت ہوئی ہے، جب 3 سال کی سخت قید تنہائی کے بعد سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کو اسلام آباد کے الشفا ہاسپٹل سے فوری منتقل کرنے کا حکم جاری کیا۔ اطلاعات ہے کہ حکومتی ادارے سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ عمران خان کی 3 سال قید کے بعد اسپتال منتقلی بے شک پاکستان کے سیاسی ماحول اور قومی مفاہمت کی سمت ایک مثبت پیش رفت کو جنم دے سکتی ہے۔ بہت ہو گیا، 4 سال بہت زیادہ ہو گئے۔ یہ بلی چوہے والا کھیل اب ختم ہو۔ اس ملک کی خاطر، جمہوریت کی خاطر، اس پارلیمان کی خاطر یہ حکومت پہ اب منحصر ہے۔ حکومت کو کنکریٹ سٹیپ لینے چاہیے، ڈائلاگ کی طرف بالکل بڑھنا چاہیے۔ اس سے جو سیاسی ٹیمپریچر اتنا ہائی ہوا ہے، اتنے کریٹیکل سٹیج پہ کہ ملک میں اکانومی بھی کی حالت بھی ساری دنیا کے سامنے، لا اینڈ آرڈر سچویشن کے سامنے، اس وقت ایسے فیصلے ہوں گے اور اس پہ عمل درآمد ہوگا تو یہ سب کے لیے بہتری ہوگی، ملک کا ماحول بہتر ہوگا۔ بیرسٹر گوہر خان چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی یہ گفتگو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ قومی اتفاق رائے کے لیے ابھی دروازے بند نہیں ہوئے، خاص طور پہ ایک اہم موضوع جس میں پاکستان صرف 4 ایسے صوبوں کے ساتھ نہیں چل سکتا جن میں سے ہر ایک کا حجم ایک پورے ملک کے برابر ہے، ایک قومی اتفاق رائے جنم لیتا نظر آ رہا ہے۔ گویا آپ کوئی سیاسی قوت چھوٹے صوبوں یا انتظامی یونٹس کا راستہ نہیں روک سکتی، لیکن ضروری ہوگا کہ اس کے لیے آئین میں مناسب ترمیم کی جائے۔ اچھا ہی ہوگا کہ اگر ریفرینڈم کے ذریعے عوام کی رائے بھی معلوم کر لی جائے۔ 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے باخبر ذرائع کہتے ہیں کہ ماہرین آئین و قانون مسلسل قومی امنگوں کے ہم آہنگ آئینی ترمیم کی تیاری میں مصروف ہیں۔ دوسری جانب انتہائی باخبر مصدقہ ذرائع اسرار سے کہتے ہیں کہ 28ویں ترمیم آنی ہے اور آ کر رہے گی۔ پارلیمنٹ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے جذبے کے تحت 28ویں ترمیم کی منظوری بھی دے گی۔ عام خیال یہ ہے کہ ضروری آئینی ترمیم کے بعد صاف شفاف الیکشنز کے ذریعے ایک نیا مکمل اور خود مختار مقامی حکومتوں کا ایک نیا نظام قائم ہوگا اور 2029 میں پاکستان کے لیے شاید پہلے مکمل صاف و شفاف انتخابات کا انعقاد بھی ہو۔ یہ وہ پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے جس کے تحت پاکستان اب ماشاءاللہ اعتماد، امید اور نئے قومی عزم کے ساتھ آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ آج سپریم کورٹ سے آنے والے حکم سے ملک میں مجموعی اطمینان کی لہر دوڑ گئی، جب سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے عمران خان کو 48 گھنٹوں کے اندر اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کا حکم دیا، جہاں ان کا مکمل اور تفصیلی طبی معائنہ ہوگا۔ یہ حکم جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس اشتیاق ابراہیم پہ مشتمل بینچ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی ہاسپٹل منتقلی اور اہل خانہ سے ملاقات سے متعلق درخواستوں کی سماعت کے دوران دیا۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں بانی پی ٹی آئی کے علاج کے لیے ایک خصوصی میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے۔ عمران خان کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان اور ان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان کو ان کے ساتھ رہنے کی خصوصی اجازت بھی دی گئی ہے، جبکہ اہل خانہ کو ہفتے میں 1 دن عمران خان سے ملنے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کی ہفتے میں 2 بار اپنے بیٹوں سے ٹیلی فون بات کرانے کا بھی اس حکم میں ذکر ہے۔ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ عدالت نے عمران خان کی گرفتاری سے اب تک تمام میڈیکل ایگزامینیشنز اور علاج معالجے کی تفصیلات، زیر سماعت اور زیر التوا مقدمات سمیت ان مقدمات کی تفصیل بھی طلب کی ہے جن میں عمران خان کو سزا ہو چکی ہے۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ تحریری حکم نامے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ عمران خان آئندہ سماعت تک ہاسپٹل میں رہیں گے اور آئندہ سماعت 16 ستمبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ گویا عمران خان 1 مہینے کے لیے تو ہاسپٹل میں ہیں۔ عدالت نے تحریک انصاف کو یہ بھی یقینی بنانے کی ہدایت کی کہ ہاسپٹل کے باہر کوئی جلسہ جلوس نہ ہو اور عمران خان کی صحت کے متعلق اور اس حوالے سے تمام معلومات کو کسی بھی صورت میں سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے۔ اس سے پہلے 10 اگست کو سپریم کورٹ کو بتایا گیا تھا کہ پمس کے باہر ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈ نے عمران خان کا چیک اپ کیا ہے۔
انہیں سر میں بھاری پن اور دل کی دھڑکن تیز ہونے کی شکایت تھی۔ میڈیکل بورڈ نے ہائی بلڈ پریشر نوٹ کیا تھا اور سانس میں تکلیف یا سینے میں درد نہیں پایا تھا، تاہم رپورٹ میں پلس انزائٹی 3 درج کیا گیا تھا۔ سابق صدر مملکت اور سینئر پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر عارف علوی نے بھی کل ایکس پر عمران خان کی میڈیکل رپورٹس پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کہا تھا کہ انہیں بے چینی ہے، ذہنی دباؤ ہے، دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر ان کا بڑا ہے اور فوری ہاسپٹل منتقلی اور آزاد ڈاکٹروں کے پینل کی نگرانی کا ان کا مطالبہ تھا۔ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ شفا ہاسپٹل سرکاری ہاسپٹل نہیں ہے جہاں پر منتقلی کا حکم سپریم کورٹ نے آج دیا۔ عارف علوی کے مطابق وہ عمران خان کو 35 سال سے زائد عرصے سے جانتے ہیں اور ذہنی دباؤ کبھی ان کی کمزوری نہیں رہا، لیکن 3 سال کی قید اور مکمل تنہائی نے ان پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا تھا کہ اگلے 3 مہینے بہت اہم ہیں، جس کے دوران پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کی حالت بہتر ہوتی ہے یا مستقل نقصان میں بدل جاتی ہے۔ یہی وہ بیک گراؤنڈ ہے جس میں 3 سال سے ریاست اور عمران خان کے درمیان جاری شدید مہاراجائی کے بعد پہلی بار ایسے اشارے مل رہے تھے جو کسی ممکنہ تبدیلی کی جھلک دکھا رہے تھے۔ اس بار فرق یہ ہے کہ بات صرف افواہوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ عدالتی، سیاسی اور سیکیورٹی سطح پر کچھ ٹھوس پیش رفت سامنے آ رہی تھی۔ سیاسی سطح پر بھی برف پگھلنے کے آثار تھے۔ کل ہی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی رانا صلاح اللہ سمیت سینئر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے ہمراہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان سے ایک بڑی امپورٹنٹ ملاقات بھی ہوئی تھی۔ اس کی ٹائمنگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 3 سال کی کشیدگی نے ریاستی اداروں، سیاسی جماعتوں اور عوام سب کو تھکا دیا ہے۔ اگر واقعی ٹینشن میں کمی آ رہی ہے تو یہ صرف ایک فرد، ایک جماعت کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے ایک بہت ہی زبردست ڈیولپمنٹ ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف پاکستان تحریک انصاف کو متعدد بار ڈائیلاگ کی آفر کر چکے ہیں۔ 2 ماہ پہلے بھی انہوں نے پارلیمنٹ فلور پر پی ٹی آئی کو دعوت دی تھی کہ آئیں، بیٹھیں اور بات چیت کریں۔ یہ سب ہمارے بھائی ہیں جناب اسپیکر، کوئی لڑائی نہیں، صرف آئین اور قانون اور جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے میں آج پھر اس وقت میں نے مساق جمہوریت کی ایک مرتبہ نہیں، یہ سب گواہ ہیں، تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، آپ کا ریکارڈ گواہ ہے کہ میں نے اس وقت بطور لیڈر دی اپوزیشن ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ کہا کہ آئیے مساق جمہوریت کی طرف بڑھیں، آئیے مساق معیشت کی طرف بڑھیں۔ پایا حقارت سے میری ان انتہائی مخلصانہ آفرز کو ٹھکرا دیا گیا، لیکن ایز اے شے اٹ از نیور ٹو لیٹ، آئیں، بیٹھیں، میں بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ اسی دوران پاکستان میں ایک بڑی تحریک چل رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے گورننس کے نظام میں بڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ انتظامی تبدیلیوں کے واضح اشارے سامنے آ رہے ہیں۔ ملک کے طاقتور حلقوں میں نئے صوبوں یا انتظامی اصلاحات کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اسے مجوزہ 28ویں آئینی ترمیم کی تیاری کی ایک اہم کڑی کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ بالآخر یہ رائے سامنے آئی ہے کہ نئے صوبوں کا قیام ہی اس مسئلے کا واحد حل ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں۔ پیپلز پارٹی نئے صوبوں کی راہ میں دیوار بن کر کھڑی ہے اور سندھ کی بات کرنے والوں کو باقاعدہ للکار رہی ہے۔ میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں، میں سیاسی کارکن جو مرضی کر لیں، سندھ کے اندر کوئی صوبہ نہیں بن سکتا، یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ اس لیے پورا صوبہ سندھ اس پہ جو الٹ پڑے گا نہیں کرنے دے گا۔ یہ عقل کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں، یہاں پر لوگوں کو مزید نفرت میں نہ دھکیلیں، اور یہ نفرت بڑی خوفناک ہوگی۔ اس کے نتائج کیسا تو لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ کی حیثیت کیا سندھ میں، اس کی سیاسی حیثیت سندھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ آئی ایس پی آر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ طے کرے کہ صوبے بننے کے نہیں بننے، یہ اس کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، سیاستدانوں کا کام ہے، سیاسی جماعت کا کام ہے، صوبے میں رہنے والے لوگوں کا کام ہے، وہ طے کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ انتظامی یونٹس بننے کے بھی خلاف ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ 27ویں ترمیم کے بعد سے ملک بھر میں مسلسل 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ترمیم ابھی تیاری کے مراحل میں ہے، اس لیے کچھ تجاویز میں تبدیلی ممکن ہے، لیکن بڑے ریفارم پیکج پر اس میں تبدیلیاں نہیں آنے کا امکان ہے۔ انہی تبدیلیوں کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کے پاس اب بھی مذاکرات کی گنجائش موجود ہے، لیکن ان کی گنجائش محدود ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ریفارم سیاستدانوں کی جانب سے نہیں لائی جا رہی، بلکہ سیاسی مزاحمت یا سیاسی اقدام کی کمی کے باوجود آگے بڑھ رہی ہیں۔ اسی دوران ایک با اختیار مقامی حکومت کا نظام اب ناگزیر دکھائی دے رہا ہے۔ چاروں صوبوں میں موجود کمزور بلدیاتی نظام کی جگہ ایسا نظام لانے کی بات ہو رہی ہے جس میں مقامی حکومتوں کو بے پناہ بلکہ مکمل حاصل ہوں گے اور انتخابات کا طریقہ کار بھی تبدیل کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب نئے انتظامی یونٹس پر بھی کام جاری ہے۔ ان یونٹس کی حتمی شکل ابھی طے نہیں ہوئی، لیکن پیپلز پارٹی کے لیے انہیں مسترد کرنے کی اب کوئی گنجائش واپس موجود نہیں رہے گی، کیونکہ جس انداز سے
جو تجویز سامنے آ رہی ہے وہ یقیناً نئے صوبے کی تجویز سے مختلف ہے۔ بہرحال پاکستان کے سیاسی موسم میں تبدیلی ہو رہی ہے، مثبت تبدیلی ہے جو کہ ہم ہر جانب دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کا بین الاقوامی امیج ڈیفینیٹلی بہتر ہوا ہے گزشتہ ایک سال کے دوران، اور اس میں شاندار تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے۔ اندرونی ماحول کے حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہے، اور آج کا دن اس سلسلے میں بہت اہم ہے۔